بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم حدیث نمبر 14 اور 15 کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 14 میں کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ اذا جب اقیمت الصلاۃ نماز کھڑی ہو جائے، فا پس لا نہیں، تا توہا تم اس کے لیے آؤ، تسعونا دوڑتے ہوئے، واتوہا اور تم اس کے لیے آؤ، تمشونا چلتے ہوئے، وعلیکم اور تم پر لازم ہے، سکینت و اطمینان، پس ما جو ادرک تم پالو، فصلو تو نماز پڑھ لو، اور ما جو فت تم سے چھوٹ جائے، فاتمو تو تم پورا کر لو۔ بچوں، اس حدیث مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ ہے، جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، اور تم اس کے لیے چلتے ہوئے آؤ، اور تم پر اطمینان سے چل کر آنا لازم ہے، پس تم جو نماز پالو اسے ادا کرو، اور جو نماز تم سے چھوٹ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ ٹھیک ہے بچوں، اس حدیث مبارکہ میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ باجماعت نماز کی فضیلت اور آداب کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے کہ جب آپ مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ آپ وقت کی پابندی کا خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے، باجماعت نماز کی جو اوقات مقرر ہوئے ہیں اس کے لیے ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اسی وقت پر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں پہنچ جائے اور تکبیر اولیٰ میں شامل ہو جائے۔ اور اگر آپ لوگوں سے کسی وجہ سے اس میں دیر ہو جاتی ہے نماز کے لیے جانے میں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ دوڑتے ہوئے نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، فرض کریں آپ نے اذان سن لی اور نماز آپ کو پتہ چلا کہ شروع ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور آپ دوڑ کر یا بھاگ کر مسجد میں مت جائیں مسجد کی طرف، اور جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہ کریں۔ ٹھیک ہے کہ اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے اور باجماعت نماز ادا کی جا رہی ہو تو بھاگ کر یا دوڑ کر جماعت میں شامل نہ ہوں، کیونکہ حدیث شریف کے مطابق یہ وقار اور سلیقہ مندی سے کی بات نہیں ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ آرام سے چلتے ہوئے مسجد کی طرف جائیں اور جماعت میں شامل ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ پس تم جو نماز پالو اسے ادا کرو، اور جو نماز تم سے چھوٹ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ یعنی کہ باجماعت نماز ادا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تاخیر کے ساتھ اگر آپ نماز میں شامل ہوئے ہیں تو جس رکعت میں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں آپ اسی رکعت سے نماز شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، اس میں شامل ہو جائیں، اور جو رکعتیں آپ سے چھوٹ گئی ہیں تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد آپ وہ مکمل کر لیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اس حدیث مبارکہ میں ہمیں باجماعت نماز کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ بچوں، اس میں ہماری عملی زندگی سے حدیث مبارکہ کا یہ تعلق ہے کہ ہمیں جو ہے وہ باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے وقت کا خیال رکھنا چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وقت پر مسجد میں پہنچ جائیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے تو ہمیں بھاگ کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے، مسجد کی طرف دوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ ہماری انسانی وقار اور عظمت کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو ناپسند قرار دیا ہے کہ بھاگ کر مسجد کی طرف جانا۔ تو اس لیے آپ کے لیے سب یہ کریں کہ آرام سے چلتے ہوئے اگر دیر بھی ہو جائے تو مسجد کی طرف جائیں، اور جہاں پر آپ نماز امام صاحب جس رکعت میں بھی ہیں اس میں شامل ہو جائیں، اور جو رکعتیں آپ سے چھوٹ جاتی ہیں وہ آپ بعد میں ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آ گئی بات؟ بچوں، اگلی حدیث مبارکہ ہے حدیث نمبر 15۔ اس میں کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ من ساما رمضانہ، جس نے روزے رکھے رمضان کے، و قامہ اور اس کا قیام کیا، ایماناً ایمان، و احتساباً اور حصول اجر کے لیے، غفرا لہو اس کے لیے بخش دیا جائے گا، ما تقدمہ جو گزر چکا ہے، من ذنبہ اس کے گناہ سے۔ بچوں، اس حدیث مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ ہے، جس نے ایمان اور حصول ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے،
بچوں اس حدیث مبارکہ میں رمضان کے روزوں اور رمضان کی راتوں کے قیام کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم رمضان کے میں روزے رکھیں گے اور اس کی راتوں کو قیام کریں گے تو ہمارے سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بچوں اس حدیث مبارکہ میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ رمضان کے روزوں کی کیا فضیلت ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے جو ہے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں عبادت کا تو سارا سال ہی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت سے لطف اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن جو رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو اس میں عبادات کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور پورے جو مہینے میں ایک دینی فضا قائم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور روزے داروں کے اندر صبر اور تقویٰ کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رمضان کو بچوں نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور روزے کے اجر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور روزے دار کے لیے ڈھال کا کام دے گا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بچوں اگلی بات کیا تھی کہ رمضان کی راتوں کا قیام، ٹھیک ہے، رمضان کی دیکھیں سارا دن روزہ رکھ کر آدمی کمزور ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایمان اور اجر و ثواب کے لیے مسجد میں جا کر نماز تراویح ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے قیام رمضان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قیام رمضان سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، سمجھ میں آ گئی بات۔ گناہوں کی بخشش بچوں بندہ مومن کے لیے سب سے زیادہ خوشخبری اس کے گناہوں کی بخشش کی خبر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب سے بڑی اس کے لیے کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان رمضان کے روزے رکھے گا اور قیام رمضان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے سابقہ گناہ معاف فرما دے گا۔ تھینک یو بچوں۔